رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذرا آپ اس عرش کو سمجھ جائیں. ایک، اس عرش کے اندر اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کا اینگل نظر آ گیا آپ کو. دوسرا، اس عرش کا جو سائز ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنی انسانی عقل سے ویژولائز یا میجر نہیں کر سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں، مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے پوچھے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے اور اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے. اب اللہ کے عرش کے نیچے کیا صرف جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں یا اور فرشتے بھی ہیں؟ اور فرشتے بھی ہیں. تو یو کین امیجن دا میگنامس سائز آف اللہ کا عرش. جبرائیل علیہ السلام کا اگر آپ سائز دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا تھا. اور جب دیکھا تھا تو آپ نے ڈسکرائب کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی فل فارم میں جب میں نے دیکھے تو پورے ہورائزن پر چھائے ہوئے تھے، اور جو اللہ نے ان کو عرش تھرون دیا تھا اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے 600 پر تھے، 600 ونگس. اور جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں آپ پڑھتے جائیں اینڈ اٹس لائک آپ اس کے اندر گم ہوتے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے پروں کو ڈیفائن کیا، ينتصر من ریح تحویلہ من در و یاقوت، روبیز اور پرلز اس میں سے مستقل گر رہے تھے. Can you imagine؟ کوئی فکشن مووی ایسی بن جائے، کوئی ایسی چیز امیج بن جائے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. بٹ جبرائیل علیہ السلام اصل میں کیا ہوں گے ہم بتا بھی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ جبرائیل کے پر گرین کلر کے تھے، اینڈ the sole of the feet of جبرائیل were also green. واللہ عالم وہ کیا ہستی ہیں اور کیا اللہ نے بنائی ہیں. اللہ کا یہ ایک فرشتہ ہے. اللہ کے کئی ایسے فرشتے بھی ہیں جن کے لیے آتا ہے کہ اس فرشتے کی ایئر لوب اور اس کے شولڈر کا فاصلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے تقریباً 500 سال کا، 500 ایئرس. اور ایک ہارس رائڈر 500 سال تک چلتا رہے تو فرشتے کا یہ ڈسٹینس ہے ایئر لوب اور شولڈر. یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے، اور یہ فرشتے اللہ کے عرش کے نیچے ہیں اس وقت. Now we can imagine the size of اللہ کا عرش کہ وہ کتنا بڑا ہے. عرش مجید، بزرگی والا عرش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بس اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. سب سے پہلے بس اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا. پھر جو سب سے پہلی چیز اللہ نے تخلیق کی وہ اللہ کا عرش تھا. یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا. اب اس پوائنٹ پر آ کر اس احادیث کے لیول کو سن کر بہت سے لوگ کہتے ہیں تو پھر اللہ کیا تھا، پھر اللہ سے پہلے کیا تھا. انسانی عقل اس کو کسی بھی طرح سے ڈسائفر نہیں کر سکتے. ہمیں جو اللہ نے کہہ دیا آمنا و صدقنا، ہم اسی کو سچ مانتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں. یہ عرش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے تخلیق کیا، اور یہ انڈیپینڈنٹ تھا، یعنی کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں تھا. اللہ کا عرش انڈیپینڈنٹ ہے کسی بھی فرشتے سے، کسی بھی ہیون اور کسی بھی اور ارتھ سے. انسان کی عقل تو یہ جو ہماری آؤٹر اسپیس ہے جس میں ٹریلینز آف سٹارز ہیں، جس میں گیلیکسیز ہیں، جس کے اندر میٹیورائٹس ہیں، جس میں کامٹس ہیں. ابھی ایک کامٹ گرا ہے کراچی میں گئے جس کے اوپر سوشل میڈیا میں اور نیوز پیپرز میں شور مچا ہوا ہے. ایک اتنا سا اور انسان اس کو دیکھ رہا ہے. انسان کی عقل اپنی آؤٹر اسپیس کو نہیں سمجھ پا رہی ہے. اللہ کے عرش کو سمجھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اگر کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تھا تو اس کا مطلب کیا ہے. آپ وہی آیت سورۃ بروج کی یاد کر لیں، انہ یبدئ و یعید. وہ تو کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کے بغیر پیدا کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے بارے میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا. ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پھر اللہ نے آسمان اور زمین بنائے. وَكَتَبَ فِي ذِكْرِ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیریں لکھ دیں. اللہ کا عرش ان 7 آسمانوں کے مقابلے میں کیسا ہے. There is a huge حدیث جس کا مفہوم یہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا آسمان اس کے مقابلے میں دوسرے آسمان کا سائز کیسا ہے.
اس وقت دنیا جتنی کاسمولوجی کی بات کرتی ہے، اس وقت دنیا جتنی کانسٹلیشنز کی بات کرتی ہے، اس وقت دنیا جتنے سٹارز کی بات کرتی ہے، اس وقت دنیا کی جتنی سائنسز آپ کو سٹارز کے بارے میں، پلانٹس کے بارے میں ملتی ہیں، اٹس ایوری تھنگ اباؤٹ فرسٹ ہیون، پہلا آسمان دنیا. اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ سائنس نہیں گئی وہاں تک. سائنس صرف پہلے آسمان تک ہے. واللہ عالم بلیک ہول کے بعد اگلا راستہ دوسرے آسمان پر جاتا ہوں. واللہ عالم، وی ہیو نو کلو. اتنے ایڈوانسمنٹ کے باوجود جتنا بھی آسمان کا نالج ہے، اٹس آل اباؤٹ فرسٹ ہیون، پہلا آسمان. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے جیسے کہ کسی صحرا میں آپ رنگ پھینک دیں. آپ سمجھیں آپ چولستان میں کھڑی ہیں، آپ صحرا میں کھڑی ہیں اور آپ وہاں پر اپنی ایک رنگ پھینک دیں، اس رنگ کی کوئی ویلیو ہوگی؟ Then he described دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے مقابلے میں is just like this. And he moved on and he moved on and he moved on till he reached to the seventh sky. اور آپ نے فرمایا ساتواں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں is like the ring in the desert. What is اللہ کی کرسی؟ اس اللہ کی کرسی is the footstool. پاؤں کے نیچے اسٹول رکھتے ہیں آپ کو، نماز پڑھتے ہوئے بعض لوگ جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کے پاؤں میں واٹر ڈیٹینشن ہو جاتی ہے تو وہ فٹ اسٹول رکھتا ہے. فٹ اسٹول از لائک اسٹیئر کیس، جیسے آپ کے سامنے اسٹیئر کیس لگا ہوا، اس کو کرسی کہتے ہیں عربی زبان میں. اٹس لائک اے فٹ اسٹول. اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں جیسے کہ صحرا میں ایک رنگ. ہم اللہ کے عرش کا کسی بھی طرح سے کوئی بھی ذہن کے اندر امیج بنا ہی نہیں سکتے. That's the magnanimous power of Allah subhanahu wa ta'ala.